میرے پیارے وطن کے لوگوں، میرے پیارے دیش واسیوں، اب اس میں تمام لوگ آ گئے. میں ہندو مسلم نہیں کر رہا ہوں. ہندو مسلم سکھ عیسائی دلت جو بھی سماج ہے سب میرے اپنے بھائی ہیں، کیوں تو میرے اپنے وطن کے لوگ ہیں. تو ہم کبھی کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ انہوں الگ ہے انہوں الگ ہے. ہم سب کو ایک سمجھتے، کیوں تو ہم سب ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی کنٹری میں رہتے ہیں. تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو سب کسی بھی سماج کے ہو، کسی بھی دھرم کے ہو، وہ میرے بھائی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، عید کی مبارکباد دیتا ہوں. کیوں تو مسلمان 1 مہینہ روزہ رہتے ہیں، بڑی مشکل دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو کتنی دھوپ تھی لیکن اس میں بھی لوگ روزہ رہتے تھے. تو یہ عید ہے، خوشی کا دن ہے. تو عید ہوئی 2 دن ہوا، تو اس کی سب کو مبارکباد. لیکن آج کا جو میرا اصل مدعا ہے وہ ہے فلسطین کے مظلوم مسلمان. ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین جو زمین ہے، جو کنٹری ہے، جو دیش ہے، وہ مسلمانوں کی زمین تھی. اب وہ کچھ لوگ مل کے 1947 میں وہ اسرائیل کے کچھ لوگوں کو لا کے بسائے، پھر اسرائیل کی مدد کر کے وہاں ایک حکومت بنائے. تو خیر اتنے دن چل رہا تھا. اسرائیل بھی ان کے اوپر مسلسل حملے کرتا تھا، ان کو اتنی تکلیف دیتا تھا کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی تکلیف میں انسان اگر کہیں ہے تو وہ فلسطین میں ہے. اسرائیل ان کو دن رات تکلیف دیتے رہتا. تو اس کے باوجود وہاں جب یہ سب چل رہا 5-6 مہینے پہلے سے، 7 اکتوبر کو جو حملے ہوئے فلسطین کی جانب سے، فلسطین کے مسلمانوں کی جانب سے، تو اس کے بدلے میں اسرائیل کے حملے شروع ہوئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو حملے کیے وہ لوگوں کو انہیں ڈھونڈتا یا پھر ان کو مارتا یا ان کو پکڑتا. لیکن وہ سیدھا خاص طور پہ مسلمان عورتوں پہ، بچوں پہ، چھوٹے چھوٹے. آج ایک بھی ہاسپٹل فلسطین میں موجود نہیں. ہر ہاسپٹل کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی اور ہر ہاسپٹل کو اس نے تہس نہس کر دیا. پورے پیشنٹ جتنے تھے، مریض تھے، سب ختم ہو گئے. وہاں بہت سارے ڈاکٹر بھی بچے نہیں. پھر کوئی اسکول وہاں بچا ہوا نہیں ہے. ہر اسکول کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی. اتنا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. معصوم چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے جا رہے ہیں، عورتیں مار دی جا رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ دنیا میں ایسا کہیں قانون ہے کہ اگر میں کسی کو مارتا ہوں تو میرے پورے خاندان کو مارنے کا ایسا کہیں قانون ہے کیا؟ قانون یہ بتاتا ہے کہ جو اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کو پکڑو، پھر اس کو مارو یا اس کو جو بھی سزا دینا ہے دو. لیکن اس کے بدلے میں اس کے پورے خاندان کو مارنا، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی تو انسانیت ہے؟ اتنا ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پوری عرب دنیا خاموش ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عرب جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوتے اور فلسطینی جو مسلمان ہیں ان کا سپورٹ کرتے. لیکن عرب پورے خاموش ہیں، بلکہ ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ وہ اندر سے اندر اسرائیل کا سپورٹ کرتے ہیں. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب لوگ خاموش ہیں. فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، مریض مارے جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ مارے جا رہے ہیں. لیکن پوری دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں بول رہا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہا، تو کیوں مار رہا وہاں کے بچوں کو، عورتوں کو. ایک بیچارہ وہ کون سا جنوبی افریقہ ہونے گیا تھا کورٹ میں ایک ہمدردی کے ناطے. لیکن کورٹ ایسا کچھ بہت کام کریں گا، ایسی انٹرنیشنل کورٹ ایسا کچھ بہت کام کریں گا، جنگ رکوائیں گا، ایسی کوئی امید نہیں تھی اور وہ ہوا بھی نہیں. اب رہی بات امریکہ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ڈبل پالیسی رہتی ہے. امریکہ کہیں بھی اگر 2 دیشوں میں یا 2 کنٹریز میں یا 2 ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے، یدھ ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے. اگر سمجھو آج رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی تو امریکہ یہ نہیں کہے گا کہ ارے بھائی کیوں جنگ کر لے رہے، آؤ بیٹھیں گے، تمہارے کیا مسائل ہے اس کو حل کریں گے، دنیا کے کچھ اچھے لیڈرز کو بلائیں گے اور تمہارا آپس میں جھگڑا مٹائیں گے یا جنگ ختم کریں گے. یہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ کرے گا کہ ایک دیش کی مدد کرے گا، جیسے یوکرین کی مدد کرے گا. پھر اسرائیل فلسطین میں جو معاملہ چل رہا ہے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ آگے بڑھ کر کیوں جنگ کر رہے، کیوں لڑ رہے، آپس میں صلح کرو، جنگ کسی کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ وہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلسطین مسلمانوں کو ختم کر دے۔ اگر کر کو چائنا اور تائیوان کی جنگ ہوں گی تو امریکہ کیا کرے گا؟ تائیوان کو ہتھیار سپلائی کرے گا، یا پھر نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں جنگ ہوں گی تو امریکہ کیا کرے گا؟ ساؤتھ کوریا کو ہتھیار دے گا۔ مطلب جنگ بھڑکانے کا کام، جنگ کی آگ کو بھڑکانے کا کام دنیا میں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ امریکہ کرتا ہے۔ تو امریکہ سے امید کم ہے کہ وہ اس جنگ میں کچھ تو بھی اچھا رول نبھائے گا یا جنگ کو ختم کرائے گا، ایسی امید کم ہے۔ باقی دنیا میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عرب مسلمان جو ہے فلسطین کے آزو بازو، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے، اسرائیل کے اوپر پریشر بناتے، لیکن وہ لوگ بھی بالکل خاموش ہے۔ بیچارہ ایران ایک اخلاقی حمایت کر رہا ہے لیکن اکیلا ہو گیا، اور بہت سارے ممالک اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہندوستانی مسلمان یا پھر ہندوستانی وہ لوگ جو انصاف پسند ہیں، ان سے سب سے میری اپیل ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے تحصیل میں نویدن دے سکتے ہیں کہ بھئی ہماری سرکار اگر آگے بڑھ کر، جیسا کہ ہم دن رات دیکھتے ہیں ٹی وی چینلوں پر، ٹی وی چینلز یہ بتاتے ہیں کہ مودی جی گلوبل لیڈر ہیں اور مودی جی بہت پاورفل انسان ہیں اور وہ چاہیں تو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمارا نیشنل میڈیا بتاتا رہتا ہے۔ تو اگر مودی جی اگر وہاں وہ لوگوں میں صلح صفائی کراتے ہوں گے تو صلح صفائی ہونے کی امید بھی ہے، کیوں تو مودی جی ایک خداور نیتا ہیں دنیا کے لیڈروں کی نظروں میں۔ تو ہندوستان کے وہ لوگ جو امن پسند ہیں، جو انصاف پسند ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے، کیوں تو یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک طرفہ جنگ ہے۔ اسرائیل کے پاس ہتھیار ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، اور وہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر اس کا استعمال کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے، اور ان کو ختم کرنے کی پوری طریقے سے ایک نسل کشی چالو ہے، پوری طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ تو ایسے حالات میں ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی انصاف پسند لوگ ہیں وہ سب لوگ مل کر تحصیل آفس ہے، کلیکٹر آفس ہے، وہاں پر نویدن دیں کہ بھئی ہماری جو سرکار ہے، مودی جی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنا رعب، اپنا دبدبہ، اپنا پاور استعمال کریں، تاکہ جو بے قصور لوگ ہیں، اب وہ ہندو ہو، مسلم ہو، دلت ہو، کوئی بھی، اگر بے قصور انسان مارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب پوری انسانیت شرمسار ہو رہی، پوری انسانیت داغدار ہو رہی، کیوں تو ہم انسان ہیں، ہم کو اوپر والا انسان بنایا، تو ہم کسی بے قصور کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آج ہزاروں مسلمان، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے ایسے ویڈیو آ رہے کہ دیکھ نہیں سک رہے وہ ان کو، اور دل کانپ رہا، لرز جا رہا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ تو ایسے ویڈیوز آنے کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں میں ان کے لیے اگر رحم اور ہمدردی نہیں جاگتی ہوں گی تو پھر ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی سٹی میں، شہر میں، کسی بھی تعلقے میں، تو وہاں کے جو اچھے لوگ ہیں، ہندو، مسلم، دلت، سکھ، عیسائی، لنگایت، جو بھی ہے، راجپوت، یہ اچھے لوگ مل کر جائیں اور ایک وہ تیار کریں میمورنڈم کہ بھئی ہماری سرکار کوشش کر کے جنگ کو رکوانے کا کام کرے۔ خاص طور پر مودی جی اگر چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، ایسا ہم اگر نویدن دیں تو شاید ہو سکتا ہے تمام ہندوستانیوں کی باتیں وہاں تک پہنچے، سرکار تک، اور ہم مودی جی کچھ وہاں بول بتا کر اس جنگ کو رکوانے کا کام کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ تو مجھے زیادہ کہنا نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، وننتی ہے، اپیل ہے کہ اپنی اپنی تحصیل، اپنے اپنے کلیکٹر آفس، اپنے اپنے ایس پی آفس میں نویدن ٹائپ کر کے وہاں پر دیں، اور کیندر سرکار سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ آپ اپنا رعب اور اپنا دبدبہ اور اپنا پاور یوز کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں جنگ بندی کروائیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔